سوراب گوٹ کا آپریشن ہو یا علی گڑھ اور قصبہ کالونی ہو، جہاں 1.5 گھنٹے میں 168 لوگ مار دیے گئے۔ اب سوراب گوٹ کا جو مسئلہ تھا، سوراب گوٹ کو اگر آپ نے رپورٹنگ کی ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ کراچی کے شہر پہ ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا، اژدہا، اور جو اس نے بٹھایا تھا، یہ وقت سے حالات نے بٹھایا تھا، یہ ہمارے آنے سے حالات نے یا اس وقت کے حکمرانوں نے؟ نہیں، میں اس کو یوں کہوں گا کہ کوئی بھی حکمران بدی کو آگے نہیں کرتا، وہ کوشش کرتا ہے کہ بدی کو ہم روکیں۔ یہ کون ڈرگ اور کلیشنکوف کون لے کر آیا؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ ڈرگ اور کلیشنکوف آئی افغان وار کے نتیجے میں، افغان وار کے سلسلے میں جو آرمز ملے ان کا مس یوز ہوا، وہاں یوز ہونے کے بجائے وہ سمگل ہوئے، نکل آئے، لوگوں کے پاس چلے گئے، تو پھر یہ ہوا۔ تو یہ سوراب گوٹ جو اژدہا تھا، اس کو اس وقت ہاتھ لگانا ایک بڑی خطرناک اور بات تھی، لیکن ہم نے اللہ پہ ہاتھ رکھ کے، خدا پہ بھروسہ کر کے اور توکل۔ 12 دسمبر 1986 کو سوراب گوٹ میں آپریشن ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اس کے بارے میں یہ خبریں آتی رہیں کہ یہاں بڑے پیمانے پہ منشیات کا کاروبار ہوتا ہے، اسلحہ کا کاروبار ہوتا ہے، اور پھر 14 دسمبر کو جو ہے وہ علی گڑھ اور قصبہ کالونی کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس سارے واقعات کے پیچھے کون لوگ تھے، اس کا آج تک نہیں پتا چل سکا، اس پہ بات کریں گے۔ شاید یہی پوچھوں گا، آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا اژدہا تھا، وہ اژدہا آج بھی کسی نہ کسی شکل میں، شاید اس وقت وہ سوراب گوٹ میں تھا، آج شاید وہ اژدہا جو ہے اور مختلف جگہوں پہ پایا جاتا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ کون منشیات فروش تھے؟ کون ڈرگ مافیا کے لوگ تھے؟ کیونکہ وہ صفائی تو ہو گئی لیکن لوگ کوئی نہیں پکڑے گئے، کسی لوگوں کو سزا نہیں ہوئی، کسی منشیات فروش کو سزا نہیں ہوئی۔ وہ اسلحہ آج بھی، اسلحے کی ترسیل آج بھی جاری ہے، اور اس کے بعد، اس کے 2 دن بعد علی گڑھ اور قصبہ کالونی کا جو واقعہ ہوا، اس کی بھی آج تک منظر عام پہ کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ جہاں تک سوراب گوٹ کے علاقے کا واسطہ ہے تو یہ کافی عرصے سے پائل اپ ہوتا رہا۔ میں نے 85 میں ٹیک اوور کیا ایز چیف منسٹر، تو کئی ایسی رپورٹس کلیکٹ ہو گئی جس میں لوگوں کی جان مال بھی سیف نہیں تھی، پلس یہ جو نوجوان نسل تھا، ینگ پیپل،